پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے جیل کے آخری ایام کیسے گزرے، ان کے معمولات اور ذہنی خیالات کیا تھے، اس بارے میں پاک فوج کے سابق کرنل رفیع الدین سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے، جنہوں نے 323 روز تک ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کو سنبھالا اور ان کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تہلکہ خیز یادداشتوں کو ایک کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ہم اپنے قارئین کو مصنف کا تعارف کرواتے ہوئے ان تاریخی لمحات کو یہاں قسطوار پیش کر رہے ہیں تاکہ بھٹو کے آخری ایام کی داستان کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ کرنل رفیع الدین ستمبر 1933 میں ضلع چکوال تحصیل تلہ گنگ کے گاؤں کوٹ قاضی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تلہ گنگ اور باقی کراچی میں حاصل کی۔ اپریل 1958 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے عسکری تربیت حاصل کرنے کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پنجاب شیر شاہ بٹالین سے اپنی فوجی زندگی کا آغاز کیا۔ 1971 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا کر اسی پلٹن کی کمان حاصل کی۔ 8 سال اسپیشل سروسز گروپ SSG کمانڈو میں خدمات انجام دیں۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 17 مئی سے 4 اپریل 1979 تک کرنل رفیع الدین نے سینٹرل جیل راولپنڈی میں مارشل لا انتظامیہ کی جانب سے اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کے فرائض سر انجام دیے، جہاں ایک مقدمہ قتل میں ملوث سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا۔ یہ کتاب ان کے اسی عرصہ ملازمت کے مشاہدات، تجربات اور محسوسات پر مبنی ہے۔ کرنل رفیع الدین نے پاکستانی نمائندگی کی حیثیت سے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سینٹو میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں ملٹری اتاشی رہے اور ISI میں تعیناتی کے دوران جہاد افغانستان سے بھی متعلق رہے۔ سروس کے دوران انہوں نے مختلف کمانڈ، ٹریننگ اور سٹاف کے فرائض سر انجام دیے۔ اکتوبر 1988 میں کرنل کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اسپیشل سروسز گروپ SSG، جو عموماً کمانڈو کے نام سے مشہور ہے، پاکستانی فوج کا انتہائی اہم شعبہ ہے۔ جنگ کے دنوں میں کمانڈو کو انتہائی خطرناک اور مشکل مشن سونپے جاتے ہیں، لیکن امن کے دنوں میں بھی وہ جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ ان کے فرائض منصبی میں قومی رہنماؤں کی حفاظت، وطن میں آنے والی بین الاقوامی شخصیات کی سلامتی، حساس اداروں کی نگہداشت، اہم فوجی اور نہایت حساس دفاعی تنصیبات کی رکھوالی، اندرونی اور بیرونی پروازوں میں طیاروں کے اغوا کی ممکنہ کوششوں کی روک تھام وغیرہ شامل ہیں۔ غرض ان جاں بازوں کو جس کام کے لیے بھی پکارا جائے وہ لبیک کہنے اور ہمیشہ اپنا فرض پوری جان فشانی سے نبھانے کے لیے مستعد اور کمر بستہ رہتے ہیں۔ مقام فخر ہے کہ میرا تعلق بھی پاک فوج کے اس مایہ ناز اور فعال شعبے سے رہا ہے۔ فوجی زندگی تو ویسے بھی سخت جانی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اسپیشل سروسز گروپ کے معمولات اور بھی گھمبیر اور کٹھن ہوتے ہیں۔ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے وقت پاک و ہند جنگوں کے دوران یا امن کے دنوں میں بہت سے واقعات ایسے بھی پیش آئے جو روایتی کہانیوں، افسانوی اور داستانوں سے بھی زیادہ دلچسپ تھے۔ 1978-79 میں مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی جو نزاکتوں اور احتیاطوں کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بلا شبہ سنگین ذمہ داری تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے جرم میں سزائے موت کا فیصلہ صادر کیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی گئی تو انتظامیہ نے فیصلہ کیا بھٹو صاحب کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے راولپنڈی سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا جائے تاکہ سماعت کے دوران انہیں بآسانی عدالت میں پیش کیا جاتا رہے۔ بھٹو صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ملک کے صدر اور وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ ان کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت تھی اور یہ ذمہ داری میرے سپرد کی گئی۔ اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ محض اتفاق تھا۔ میرے لیے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس انتخاب میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا ہاتھ ہو، اس لیے کہ میری ان سے کوئی شناسائی نہ تھی۔ ان سے میری صرف ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی، جس کے لیے شاید ملاقات کا لفظ بھی موزوں نہ ہو۔ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد وہ اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس
کوئٹہ تشریف لائے، جہاں میں بطور چیف انسٹرکٹر تعینات تھا۔ حسب دستور ادارے کے تمام افسروں کا ایک قطار میں تعارف کروایا گیا، جہاں مجھے بھی معزز مہمان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا۔ بعد میں چائے کی ایک تقریب میں ان سے رسمی آمنا سامنا بھی ہوا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب کی سیکیورٹی کے لیے میرا انتخاب محض اتفاق تھا۔ جب انہیں لاہور سے راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو میں راولپنڈی چھاؤنی میں 27 پنجاب ریجمنٹ کی کمانڈ کر رہا تھا، جو 111 بریگیڈ کا حصہ تھی۔ اس بریگیڈ کی کمانڈ بریگیڈیئر ایم ممتاز ملک کے ہاتھ میں تھی۔ دارالحکومت اور راولپنڈی میں پریزیڈنسی کی حفاظت اسی بریگیڈ کے سپرد تھی۔ مارشل لاء انتظامیہ میں بریگیڈیئر ممتاز سب مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے منصب پر فائز تھے۔ بھٹو صاحب کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری تو انہی کی تھی، لیکن بالواسطہ یہ ذمہ داری انہیں اپنے ماتحت 3 یونٹ کمانڈروں میں سے کسی ایک کے سپرد کرنا تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا انتخاب میرے کمانڈو ہونے اور 20 سال کے بے داغ کردار اور سروس ریکارڈ کے پیش نظر کیا گیا ہو۔ پھانسی کی سزا پانے تک میں بھٹو صاحب کی زندگی کے آخری 323 دنوں میں ان کی حفاظت پر مامور رہا۔ اس دوران اکثر و بیشتر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان سے باتیں کرنے بلکہ یوں کہیے کہ ان کی باتیں سننے کا کافی موقع ملا۔ ان کے معمولات قریب سے دیکھے، ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کی ملاقاتوں کے سلسلے کا کافی تفصیل کے ساتھ علم ہوا۔ غرض ان کی زندگی کے آخری 323 شب و روز کا میں قریبی عینی شاہد ہوں۔ بھٹو صاحب کیا تھے اور تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے، اس کا فیصلہ وقت آنے پر وقت کرے گا یا مورخ۔ اس عرصے کے دوران میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا، اسے منوعاً بلا کم و کاست قوم تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں، تاکہ اس زمن میں بے سروپا، بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں زبان زد عام رہی ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے اور قوم پر حقیقی صورتحال واضح ہو جائے۔ مختلف اوقات میں مختلف افراد نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نہ یادداشتیں ان کے حوالے کر دوں یا انہیں ان کی مرضی کے مطابق مرتب کروں، لیکن اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ میں نے مختلف دھمکیوں کے باوجود اپنی جان کا خطرہ مول لے کر ان کی اس خواہش کو شرمندہ تکمیل نہیں ہونے دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اسے اپنے ضمیر کے مطابق مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے میری دید و شنید کا ایک ریکارڈ ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی میرے علم میں آیا ہے اسے پوری دیانتداری سے قوم کے سامنے لے آؤں۔ اس تحریر سے میرا مقصد نہ تو کسی کی خوشنودی ہے اور نہ ہی اس سے کسی کی دل آزاری مطلوب ہے۔ میری تو صرف یہ کوشش رہی ہے کہ کسی حال میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ علاوہ ازیں مجھے اپنی سپاہیانہ زندگی اور پیشہ ورانہ مقاصد کی صداقتوں پر فخر ہے۔ میرا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، نہ میں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا۔ میں ایک خالص پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے تمام آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی باتوں پر مشتمل روداد لکھ رہا ہوں۔ میں اس کتاب کے صحیح تجزیے کے لیے ہر پڑھنے والے کے حق کو تسلیم کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آج تک کسی بھی قومی المیے کے بارے میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری ایام کے حالات اور ان کی موت کس قسم پرسی کی حالت میں ہوئی، مشرقی پاکستان کے سانحے کے کون ذمہ دار تھے، لیاقت علی خان کے قاتل کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق ہماری افواج کے 3 درجن بہترین افسران و جرنیل صاحبان کی موت کا کون ذمہ دار ہے، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب ہماری قوم کے ایسے المیے ہیں جن کے متعلق قوم کو آج تک کوئی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ چونکہ میں ان قومی المیوں میں سے کم از کم ایک المیے کا عینی شاہد ہوں، اس لیے میں متعلقہ واقعات کی اس امانت کو قوم کے سامنے پیش کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میں نے ہر لحاظ سے کوشش کی ہے کہ بھٹو صاحب پر ان کے آخری 323 ایام میں جو کچھ گزری اسے پوری ایمانداری کے ساتھ قلم بند کر دوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے حق بیانی سے کام لیا ہے، اس میں نہ بھٹو صاحب کی طرفداری کی ہے اور نہ حکومت کی کسی بات کو چھپایا ہے۔ البتہ میں نے چند ان کی ایسی باتیں اس کتاب میں شامل نہیں کیں جو ناشائستگی کے زمرے میں آتی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی جن کا اظہار قومی مفاد میں نہیں ہے۔
دوستو یہ ویڈیو راولپنڈی جیل کے سابق سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کرنل رفیع الدین کے مشاہدات اور انکشافات پر مبنی ہے جو انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں کیے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔